بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کربلا کی جنگ 10 محرم 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یہ جنگ نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی، ان کے حامیوں اور رشتہ داروں کے ایک چھوٹے سے گروہ حسین ابن علی کے ساتھ 72 ساتھی، کچھ غلام، 22 اہل بیت کے جوان اور خاندان نبوی کی کچھ خواتین و بچے شامل تھے، اور اموی ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج کے مابین ہوئی، جس کو حسین نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس میں اموی خلیفہ یزید اول کی فوج نے پیغمبر اسلام محمد کے نواسے حسین ابن علی اور ان کے رفقا کو لڑائی میں شہید کیا۔ حرم حسین کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور بالآخر آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کی فوج نے کربلا کے صحرا میں مقتولین کی لاشیں چھوڑ دیں۔ بنی اسد کے لوگوں نے لاشوں کو 3 دن بعد دفن کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد حسین ابن علی کی فوج سے وابستہ متعدد خواتین اور بچوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بازار اور ہجوم والے مقامات گزر کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں یزید ابن معاویہ کے دربار شام بھیج دیا گیا۔ جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ محرم کے 10ویں دن حسین ابن علی اور عمر سعد کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ ابو مخنف کے مطابق امام حسین کی فوج کی تعداد 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ تھا، اور امام محمد باقر کے مطابق 45 گھڑ سوار اور 100 پیادہ تھا۔ اس کے سامنے عمر بن سعد کی فوج تھی، 30,000 کے قریب جوان تھے۔ جنگ شروع ہوئی اور حسین اور ان کے ساتھی مارے گئے۔ حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کی فوج نے حسین کی فوج کے 72 ارکان کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور اجسام پر گھوڑے دوڑائے، جس میں جنگ کی وجہ یہ کی کہ حسین ابن علی نے یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کی۔ حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی حکمرانی کو غیر قانونی، ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے، جو حسن مجتبیٰ اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان میں صلح معاہدے کے خلاف یزید اول کو وراثت میں ملی تھی۔ کربلا کی لڑائی کو واقعہ اللطف کہا جاتا ہے۔ واقعہ کربلا کو اسلامی تاریخ کی ایک متنازع لڑائی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس لڑائی کے نتائج اور تفصیلات سے سیاسی، نفسیاتی اور نظریاتی مضمرات تھے، جو آج بھی عصر حاضر تک تنازع کا شکار ہے، کیونکہ یہ معرکہ ان حقائق کے سلسلے میں سب سے نمایاں واقعہ ہے جس نے سنیوں اور شیعوں کے مابین تعلقات کو تشکیل دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاریخ میں جنگ کربلا اور اس کی لمحاتی تفصیلات شیعوں اور ان کی سب سے اہم ثقافتی گئیں۔ محرم بنیادوں میں سے ایک علامت بن گیا۔ 10 یا عاشوراء، جس دن یہ جنگ ہوئی، شیعوں کے ذریعہ مظلوم پر مظلوموں کا انقلاب اور اس دن تلوار پر خون کی فتح کی علامت گیا۔ اگرچہ اس جنگ کو فوجی نقطہ نظر سے کم اہمیت حاصل تھی، کیونکہ کچھ لوگ کون اے حسین کی بغاوت کی ناکام کوشش سمجھتے ہیں، لیکن اس جنگ نے اہم سیاسی، فکری اور مذہبی اثرات چھوڑے۔ نعرہ اوہ انقلابات الحسین شیعہ ثقافت کے انقلاب کے مرکزی عنصر کی حیثیت اختیار کر گیا، اور جنگ، اس کی تفصیلات اور نتائج شیعوں کے لیے ایک عظیم روحانی قدر کی نمائندگی کرتے ہیں، جو جنگ کربلا کو ناانصافی کے خلاف سیاسی انقلاب تصور کرتے ہیں، جبکہ کربلا میں واقع حرم الحسین شیعوں کے لیے ان کے عقیدت مندوں کی زیارت کے لیے ایک مقدس مقام بن گیا، اور ساتھ ہی ان کی قبر حاضری کے لیے دوران میں خصوصی دعاؤں کی تکرار بھی۔
حسین کے شہید کے نتیجے میں ان کی موت کے حادثے سے متعلق مذہبی تحریروں، خطبات، تبلیغ اور خصوصی دعاؤں کا ایک سلسلہ سامنے آیا اور ان کے قتل کے واقعہ کو بیان کرنے والی درجنوں کتابیں مرتب کیں۔ شیعہ جنگ کربلا کو ایک ایسی درسگاہ سمجھتے ہیں جس میں قربانی، سچائی اور آزادی جیسے بہت سے معنی سامنے آتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق اس واقعے کی علامتوں نے ایرانی انقلاب اور شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے جذبے میں ایرانی عوام کو متحرک کرنے میں ایک کردار ادا کیا تھا، خاص طور پر عاشوراء کے دوران میں تہران اور مختلف ایرانی شہروں میں ہونے والے لاکھوں مظاہروں میں، جس نے سابق شاہ محمد رضا پہلوی کو ایران سے فرار ہونے پر مجبور کیا تھا اور ایران میں شیعہ اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کی تھی۔ شیعوں کے مطابق اس واقعہ کا جنوبی لبنان میں اسرائیلی قبضے کے مقابلہ میں اسلامی مزاحمت میں بھی ایک کردار تھا۔ دوستو، ایسی مزید اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔